نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے مدینہ یونیورسٹی کا معلم انسانیت اور اس کے تربیت یافتگان۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہر زمانے میں بڑی عزت اور رفعت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم دانشوروں اور مفکروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اس کے ہر پہلو کو بڑے ناقدانہ اسلوب سے دیکھا ہے اور پرکھا ہے اور پڑھا ہے اور جانچا ہے۔ اس اعتبار سے انسانی تاریخ میں فضیلت و شرف کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ فضیلت و خصوصیت وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کریں۔ اس لیے عربی زبان میں یہ محاورہ زبان زد و خاص و عام ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ انسانی فضیلت اور شرف وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل آئے ہیں اور جتنے بھی راہبر و رہنما آئے ہیں، ان سب میں حبیب خدا اشرف الانبیاء سید المرسلین کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے کامل اور اکمل اور سب سے زیادہ قابل عمل اور قابل تقلید ہے، اور ہر دور کے لیے لائق اتباع حیات و سیرت ہے۔ اس حیات و سیرت کی اسی دائمیت اور عملیت کی بنا پر قرآن نے اس سیرت کو اسوہ حسنہ سے بیان کیا ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس سیرت پر بآسانی عمل کر سکتا ہے اور اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ آپ نے اپنی سیرت کی صداقت کی گواہی اور شہادت اپنی حیات ظاہری میں اپنے بدترین دشمنوں سے بھی لی ہے، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سارے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے اپنی سیرت کی صداقت ان سے یوں حاصل کی کہ اظہار بعثت سے قبل اعلان کیا، ہے میری قوم مجھے بتاؤ، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا اب تک کی زندگی میں تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ ساری قوم نے بیک زبان آپ کی صداقت کی یوں شہادت دی، ما جربنا علیکا الا صدقا، ہم نے آپ کو ہر حال میں سچا پایا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو صادق پایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی سیرت کی صداقت کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی غیر مسلم مستشرقین اس سیرت کی صداقت
اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے نپولین بوناپارٹ جو انقلاب فرانس کا سیاسی اور ملٹری لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سردار اعظم تھے۔ آپ نے اہل عرب کو اتحاد کا درس دیا، آپ نے ہی ان کے تنازعات اور مناقشات کا خاتمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی تھوڑی مدت میں آپ کی امت نے نصف سے زائد دنیا کو فتح کر لیا، اور صرف 15 سال کے قلیل عرصہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے خداؤں کی پرستش سے توبہ کر لی، اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو خود مٹی ہی سے ملا دیا، اور بت خانوں میں رکھے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا حیرت انگیز کارنامہ تھا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف 15 سال میں ناممکن سے ممکن ہو گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور آئرش مستشرق جارج برنارڈ شاہ جو ایک بڑا سیاسی لیڈر اور نامور صحافی تھا، وہ کہتا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی راہبوں نے جہالت اور تعصب کی وجہ سے مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ میں نے ان کی باتوں پر غور و فکر کیا ہے تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو ایک اور مستشرق تھامس کارلے، یہ بھی اسکاٹش ہسٹورین تھا اور فلاسفر تھا، یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ہی سب کچھ ہے، اور ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عظیم الشان انسان کی مثال ہے، جن کے ذریعے عربوں میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے، اور وہ انقلاب ان عربوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے کر آیا ہے۔ عرب گمنامی میں تھے، اس انقلاب نے ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا ہے۔ ایک صدی کے اندر وہ ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے۔ یہ سارا کچھ ان کے اندر موجود ایمان کی قوت سے ہوا ہے، اور کسی بھی قوم میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی تاریخ نتائج سے معمور ہو جاتی ہے اور اس کی روح میں بالیدگی آ جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی، انڈیا کے ایک صوبے کا گورنر تھا، یہ اعتراف کرتا ہے دا لائف آف محمد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جزیرہ نمائے عرب کو صدیوں سے چھائے ہوئے توہمات سے پاک کر دیا ہے، اور بت پرستی کو خارج از بلد کر دیا ہے، اور توحید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے، اور معاشرتی اصلاحات کو نافذ کیا ہے، یتیموں کی پرورش اور غلاموں سے احسان کیا ہے، اور ہر کسی سے پیار اور محبت کو عام کیا ہے، اور معاشرے میں بڑی کامیابی کے ساتھ حرمت خمر کے امر کو جاری کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور مستشرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر 3 احسانات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کی سیاسی تنظیم کی ہے، ان کو معقول عقائد دیے ہیں، ان کو پاکیزہ اخلاق سکھائے ہیں، اور اپنی قوم کو مختلف قبیلوں کی جگہ ایک قوم بنایا ہے، اور مختلف دیوتاؤں اور خداؤں کی بجائے ایک خدا کی عبادت
گزار ان کو بنایا ہے اور صاحب ایمان بنایا ہے، اور بڑی بڑی معیوب اور بڑی کبھی معاشرتی رسومات کا خاتمہ کیا ہے۔ یوں اسلام کل نوع عالم انسان بات اور مشاہدات میں یہ بات بھی سکا اور معتبر ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور درسگاہ معلم اپنے فارغ التحصیل طلباء سے اور شاگردوں سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ دنیا انسانیت کے عظیم استاد انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کی درسگاہوں میں حالات کے مطابق سینکڑوں اور ہزاروں طلباء نے علم حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو آپ کی بارگاہ سے لاکھوں طلباء نے علم کا فیض حاصل کیا ہے، اور آپ کی مجلس میں آنے والے سب کے سب طالب علموں کا، طلباء کا انسانی تاریخ میں یہ شرف ہے۔ ان کے سب کے آلات آج تاریخ انسانی میں محفوظ ہیں۔ کون کہاں سے آیا، کس کا کون سا علاقہ ہے، آج ہم سب جانتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے۔ ابو بکر و عمر، علی و عثمان، طلحہ و زبیر مکہ کے قریشی ہیں۔ ابو ذر و انس مکہ سے باہر تہامہ کے غفاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ، طفیل بن اور عمر یہ یمن سے آئے ہوئے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری معاذ بن جبل ہیں، یہ بھی یمن سے آئے ہوئے ہیں۔ زماد بن ثعلبہ ہیں جو قبیلہ ازد سے آئے ہوئے ہیں، اور حباب بن ارت ہیں جو قبیلہ تمیم سے ہیں۔ یہ منقذ بن حبان اور منذر بن عائز ہیں جو قبیلہ عبد القیس سے ہیں اور بحرین سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ عبید و جعفر ہیں جو عمان سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ فروا ہیں جو میعان حدود شام سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ کالے رنگ کے بلال حبشی ہیں جو ملک شام سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ سلیمان فارسی ہیں جو ایران سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ صہیب رومی ہے جو روم سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے مبلغ اور پیغمبر کے طور پر آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس علم میں تیار ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے قبیلے کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف راغب کر رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے خطے اور علاقے، ملک اور سلطنت کے سربراہ تک پیغام اسلام کو پہنچا رہا ہے۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے، اور دنیا بھر کے سلاطین اور امراء کو خطوط بھیجے گئے، اور ان کو خدا کا اور اسلام کا پیغام پہنچایا گیا۔ دہیہ قلبی ہرقل کیسر روم کے دربار میں جاتے ہیں، عبداللہ بن حذافہ سہمی خسرو پرویز شہنشاہ ایران کی طرف جاتے ہیں، حاتب بن بلتا مقوقس عزیز مصر کی جانب گامزن ہوتے ہیں، عمر بن امیہ شاہ حبش نجاشی کے بادشاہ کی طرف دعوت اسلام لے کر جاتے ہیں، شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس حارث غسانی کی جانب جاتے ہیں، اور سلید بن عمر رؤسائے یمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کا نامہ مبارک لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خود کو مزین کرنے والوں کے لیے کسی خاص رنگ، کسی خاص روپ کی ضرورت نہ تھی، کسی خاص ملک اور وطن کے باشندہ ہونے کی ضرورت نہ تھی، کسی خاص قوم اور نسل کے ساتھ، کسی خاص زبان اور لہجہ کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری نہ تھا۔ یہاں دنیا کا ہر خانوادہ، ہر قوم کا فرد اور ہر ملک کا باشندہ اور ہر زبان بولنے والا اور ہر طرح کی علاقائی تہذیب اور ثقافت رکھنے والا بارگاہ رسالت مآب میں اصول علم کے لیے، اصول فیضان رسالت کے لیے
آیا ہوا ہے۔ نبوت کی یہ عالمی درسگاہ انسانی شخصیت کے جملہ مقتضیات کے مطابق ہر طرح کے انسانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے جہاں ہر ذوق، ہر طبع اور ہر استعداد کے لوگ ملتے ہیں۔ یہاں ہر ملک اور ہر قوم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں اسما حبش کا نجاشی بادشاہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں فروا میعان کا رئیس بھی نظر آتا ہے۔ یہاں ذوالقلع حمیر کا رئیس بھی ہے۔ یہاں عامر بن شہیر قبیلہ عمدان کا رئیس بھی ہے۔ یہاں فیروز دیلمی اور مرقبود یمن کے رئیس بھی ہیں۔ یہاں عبید و جعفر عمان کا رئیس بھی ہے۔ اور یہاں اس کے بالکل برعکس صورت بھی ہے، جس طبقے کو دنیا غلام کہتی ہے اور جن کا اپنے ملکوں، اپنے خطوں میں انسان ہونے کے باوجود کوئی انسانی حق نہ تھا، وہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں اس مجلس نبوی میں نظر آتے ہیں، جن میں بلال حبشی ہے، یاسر ہے، صہیب رومی ہے، خباب ہے، عمار ہے، ابو فقیہ ہے، اور کنیزوں میں سے سمیہ، لبینہ اور زنیرہ اور نہدیہ اور ام حبیس ہے۔ ارے غور سے دیکھو، یہاں سارے امیر بھی ہیں، یہاں سارے غریب بھی ہیں، یہاں آقا بھی ہیں، یہاں غلام بھی ہیں، اور یہاں سارے کے سارے انسان ہونے کی بنا پر شرف انسانی میں مساوات اور برابری کی وجہ سے سب کے سب ایک ہی صف کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور اس بین الاقوامی یونیورسٹی سے ہر کوئی اپنی اپنی استعداد میں نمایاں ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہاں عقلائے روزگار دکھائی دیتے ہیں اور اسرار فطرت کے محرم نظر آتے ہیں، اور دنیا کے جہاں باز اور جہاں با جانوے تلمس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ملکوں کے فرما روا اور حکمرانی کے گر سیکھتے ہوئے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی شیر خدا بھی ہیں، معاویہ بن عثمان بھی ہیں۔ یہاں سے فرما روائی سیکھنے والوں نے شرقتا غرب افریقہ سے ہندوستان تک حکمرانی کی ہے۔ یہی دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اور حکمران ہوئے ہیں، جنہوں نے سیاست و تدبیر، نظم و نسق میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، جنہوں نے عدل و انصاف کے انسانی تاریخ میں تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے اپنے طرز حکمرانی سے دنیا کو طرز حکومت سکھایا ہے، جنہوں نے اپنے اصول انصاف سے دنیا میں نظام انصاف کو قائم کیا ہے، جنہوں نے اپنے دستور اسلامی کے ذریعے ایرانی دستور اور رومی دستور کو بے اثر کیا ہے، اور دنیا کی ساری سیاسی، دستوری اور انتظامی تاریخ میں وہ درجہ اور وہ مقام پایا ہے جس کی مثال آج تک تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی بین الاقوامی یونیورسٹی سے کوئی دنیا کا سب سے بڑا سپاہ سالار بن کر نکل رہا ہے، کوئی دنیا کا فاتح اعظم بن کر نمایاں ہو رہا ہے، کوئی شرقتا غرب ہر ظالم حکمران کے وجود کو مٹانے والا بن کر ظاہر ہو رہا ہے، کوئی دنیا کا ایسا فاتح بن کر پیدا ہو رہا ہے جس سے فاتحین عالم فتح کے اصول سیکھتے ہیں، اور انہی جلیل القدر فاتحین اسلام میں سے ہم سر فہرست خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو دیکھتے ہیں، اور انہی میں ہمیں ابو عبیدہ بن جراح نظر آتے ہیں، عمر بن العاص دکھائی دیتے ہیں، اور ان سب جلیل القدر فاتحین کے کارناموں کی دھاک آج بھی دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے، اور انہی میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں جو عراق اور ایران کا تاج شہنشاہی اتار کر اسلام کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں جو رومیوں کو شام سے نکال کر حضرت ابراہیم کی موعودہ زمین اور امانت مسلمانوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان میں عمر بن العاص بھی ہیں جو فرعون کی سرزمین مصر کو اور وادی نیل کو
رومن شہنشاہی سے نکال کر اسلام کی عظیم سلطنت میں شامل کر دیتے ہیں، اور انہی میں عبداللہ بن زبیر اور ابن ابی سرح بھی موجود ہیں، جنہوں نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت کر دنیا کو دکھایا ہے۔ غرضے کے ہر ایک سپاہ سالار اسلام نے زمانے میں شجاعت کی داد پائی ہے اور اپنی قابلیت حرب کا لوہا منوایا ہے، اور دشمن کو اپنی جنگی حکمت عملی سے ایران و ششدر کیا ہے، اور اپنی جواں مردی سے تاریخ اور جغرافیے کا رخ موڑا ہے، اور حالت حرب میں دشمن سے بھی تقریم انسانیت کے اصول عظمت تسلیم کرائے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی بین الاقوامی جامعہ سے کوئی بازان بن ساسان نکلتا ہے جو یمن پر حاکم بنتا ہے، کوئی خالد بن سعید عامل و گورنر سنا ہوتا ہے، کوئی مہاجر بن امیہ جو کندہ کا عامل ہوتا ہے، کوئی زیاد بن لبید کی صورت میں حاکم حضرموت ظاہر ہوتا ہے، کوئی عمر بن حزم بن کر نجران کا والی بنتا ہے، کوئی یزید بن ابی سفیان کی صورت میں تیمہ کا حکمران عیاں ہوتا ہے، کوئی حلا بن حضرمی بن کر بحرین کا حاکم بنتا ہے۔ غرضے کے بے شمار صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں میں کامیاب حکومت کی ہے اور اپنے زمانے کا خود کو ایک کامیاب حکمران ثابت کیا ہے، جنہوں نے اپنی حکومت میں خلق خدا کی فلاح و بہبود کا ہر اقدام اٹھایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مدینہ کی اسی عالمی درسگاہ سے ایک جماعت ایسی بھی فارغ التحصیل ہوئی جنہوں نے اسلام کے فقہ و قانون کی بنیادیں رکھی ہیں، جنہوں نے دنیا میں تعارف قاضی اور مقنن کا پایا ہے، اور جنہوں نے قانون کی ساری مشکل گتھیاں سلجھائی ہیں، جن میں بڑے بڑے نام عمر بن خطاب کا ہے، علی ابن ابی طالب کا ہے، عبداللہ ابن عباس کا ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، جن میں ایک اور بہت بڑا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی عمر بن العاص کا ہے، حضرت ام سلمہ کا ہے، حضرت ابی بن کعب کا ہے، حضرت معاذ بن جبل کا ہے، حضرت زید بن ثابت کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ ان کی سب خدمات قانون کی صورت میں نظر آتی ہیں جو قابل رشک ہیں، قابل تقلید ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس عالمی دانشگاہ سے ایک جماعت علم و فن کی میراث پاتی ہے جو تاریخ انسانی میں ارباب روایت اور درایت اور ماہرین تاریخ و سیرت کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، جن میں کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی ابو موسیٰ اشعری ہے، کوئی انس بن مالک ہے، کوئی ابو سعید خدری ہے، کوئی عبادہ بن صامت ہے، کوئی جابر بن عبداللہ ہے، کوئی برہ بن حازب ہے۔ یہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد سے تجاوز کر جاتے ہیں جو احکام کے ناقل اور حامل ہیں اور وقائع کے راوی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور جماعت اس عالمی فراست گاہ سے تحصیل علم و عرفان کی دولت لے کر نکلتی ہے۔ ان کی تعداد ہر وقت 70 کے قریب اوسطاً رہتی ہے۔ ان کا مسکن اور رہائش گاہ مسجد نبوی کا چبوترا ہوتا ہے۔ اپنے دامن ملکیت میں بدن پر موجود کپڑوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ دن کو جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں اور ان کو بیچ کر اپنی خورد و نوش کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اور اسی کمائی میں سے کچھ فی سبیل اللہ انفاق کر دیتے ہیں۔ ان کا دن محنت و مشقت میں بسر ہوتا ہے، رات خدا کی یاد میں مسلح پر بیت جاتی ہے۔ یہ ایسے مستغنی عن دنیا ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر طرح کی دولت ان کے سامنے خاک ارض سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل بے نیاز ہیں، کوئی سوال حاجت ان کا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اپنی بے نیازانہ کیفیت میں یاد مولا میں مصروف ہیں۔ اسی طبقے کے تسلسل میں تاریخ اسلام میں
ایک طبقہ عرفا کا اور صلحاء کا ہوا ہے۔ اس افاقی اس آنگاہ سے ایک اور جماعت علم فقر لے کر آراستہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی جماعت و گروہ ہے جن سے بڑھ کر آسمان کے نیچے کوئی حق گو، کوئی راست گو نہیں ہوا ہے۔ ان کے نزدیک آج کی نعمت کل تک روک رکھنا یہ شان توکل کے خلاف ہے۔ اس طبقے میں ایک نام ابو ذر غفاری کا ہے، جن کو بارگاہ رسالت مآب سے مسیح الاسلام کا لقب دیا گیا ہے۔ اسی گروہ سے سلیمان فارسی ہیں جو زہد و تقوی کی زندہ تصویر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ہیں جنہوں نے 30 سال کامل اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزارے ہیں۔ جب ان کے سامنے منصب خلافت پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر اس منصب کے باعث مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بھی مجھ سے گرے تو یہ منصب مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ اسی طرح اسی طبقے سے مصعب بن عمیر ہیں جو اسلام قبول کرنے سے قبل قاقم اور حریر کے کپڑے، ریشم کے کپڑے پہنتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بڑے ناز و نعم میں بسر کی ہوئی تھی، مگر جب اسلام قبول کیا تو ٹاٹ والا لباس اوڑھتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ جب انہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی تو کفن کے لیے پورا کپڑا تک نہ ملا اور پاؤں پر گھاس ڈال کر انہیں دفن کیا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طبقے میں عثمان بن مظعون کا شمار بھی ہوتا ہے جو اسلام کے پہلے صوفی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اس طبقے میں ابو دردہ ہیں جن کی راتیں نمازوں میں بسر ہوتی تھیں، جن کے دن روزوں میں گزرتے تھے اور جو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ اور اسی بین الاقوامی یونیورسٹی سے بڑے بڑے مدبرین، کار پرداز، معاملہ فہم شخصیات کا ظہور ہوا ہے۔ ان میں طلحہ ہیں، زبیر ہیں، مقداد ہیں، سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں اور اسید بن عزیر ہیں، اسد بن زرارہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ انہوں نے کاروبار و تجارت میں بھی نام پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ بڑے زمیندار اور کاشتکار بھی رہے ہیں، اور بعض ان میں دولت کی فراوانی سے مستفید ہوتے رہے ہیں، جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں اور سعد بن زبیر بھی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی عالمی دانشگاہ سے جان نثاروں کی ایک جماعت بھی نکلی ہے جنہوں نے راہ خدا میں اپنی عزیز جانیں قربان کی ہیں اور ہر حال میں حق کے ساتھ قائم اور وابستہ رہے ہیں، اور اپنی جان کو حق کے دفاع کے لیے لگائے رکھا ہے، اور حق کے فروغ کے لیے اپنی جان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر رکھا ہے، اور اپنی جگہ سے ہٹے نہیں ہے، یہاں تک اسی مقام استقامت سے بہت سے دشمنوں کو کاٹ دیا ہے، بالآخر خود دفاع اسلام میں کٹ کر شہید ہو گئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انہی سرفروشان اسلام میں سے سب سے پہلی قربانی اسلام کی تاریخ میں ایک خاتون دیتی ہے۔ خواتین اسلام میں سے یہ اعزاز حضرت سمیہ اپنے نام کرتی ہیں۔ حضرت عمار کی والدہ ابو جہل کی برچھی کھا کر شہید ہوتی ہے۔ حضرت یاسر کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اپنی جان راہ مولا میں قربان کرتے ہیں۔ حضرت خبیب اسلام کی خاطر شوق شہادت میں سولی پر جھول جاتے ہیں۔ حضرت زید دشمن کی ننگی تلوار کا مقابلہ صرف اپنے ننگے بازوؤں سے کرتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حرام بن ملحان اور ان کے 69 رفقا بیر معونہ پر اکیا اور راحل اور زقوان قبائل کے ہاتھوں بے دردی اور بے کسی کے ساتھ اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ 7 ہجری میں ابن ابل اوجا کے 49 رفقا قبیلہ بنو سلیم کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت کعب بن عمیر غفاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ اطلاع کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، اور دنیا عیسائیت کو آج ایک سولی پر ناز ہے، مگر اسلام کی تاریخ سولیوں کی ہے، مذبح کی ہے،
اور مقتل کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس عالمی اور آفاقی یونیورسٹی سے وفاداروں، جان نثاروں اور مخلصوں کی ایک جماعت بھی نکلتی ہے، جن کے لیے تلواریں تو نہ تھیں، نہ نیزے تھے، نہ برچیاں تھیں، نہ سولیاں تھیں اور نہ انیاں تھیں، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف و اذیت کے سامان تھے اور صبر و آزمائش کے بے حساب امتحانات تھے، اور وہ سال ہا سال مصیبتوں کو جھیلنے والے ان کے سامنے لمحات تھے، اوقات تھے جن میں سرفروشان اسلام کو کبھی آگ کے شعلوں، کبھی سخت اذیت کے ٹیلوں اور کبھی تپتے ہوئے فرشوں پر لٹایا جاتا تھا، کبھی پتھر کی سلوں کو ان کے سینوں میں رکھا جاتا تھا اور کبھی ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان ساری مصیبتوں، تکلیفوں، اذیتوں، دکھوں اور رنجوں کے بعد بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، کیا اتنی سزا تمہارے لیے کافی ہے؟ اس شدید اذیت اور تکلیف پر آپ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس پر ہر ایک راہی حق یوں جواب دیتا، انا معاہ، انا معاہ، انا معاہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیب ابی طالب کے قیدیوں کا منظر بھی ملاحظہ کریں، جنہوں نے 3 سال تک تلہا، ایک درخت ہے جس کے پتے کھا کر اپنی زندگی کے انتہائی کٹھن سال اور حالات برداشت کیے تھے۔ سعد بن ابی وقاص سے پوچھئے، کہتے ہیں ایک رات ایسی بھی آئی تھی کہ شدت کی بھوک تھی، کھانے کو کچھ نہ تھا، ایک سوکھا چمڑا مل گیا تھا، اسی کو دھو کر اور آگ کر پکا کر اور پانی سے ملا کر کھا لیا تھا۔ عتبہ بن غضبان سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں ہم 7 مسلمان تھے، شیب ابی طالب میں غیر فطرتی غذاؤں کو کھا رہے تھے اور وہ غذائیں کھا کھا کر ہمارے منہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور حضرت خباب سے ابتداء اسلام کی مشکلات کا سوال کیجئے، وہ بتاتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو کافر ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ کوئلے خود ہی ان کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی ہیں، ان سے پوچھئے کہ قبول اسلام پر ان کو کس قدر تکلیفیں اور کس قدر اذیتیں دی گئی تھیں۔ وہ بتاتے ہیں ان کو تپتی ہوئی اور جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک پتھر کی بھاری سل رکھ دی جاتی تھی اور ان کے گلے میں رسی باندھ دی جاتی تھی اور پھر ان کو گلی گلی اس باندھی ہوئی رسی کے ساتھ گھسیٹا جاتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان کا گلا دبایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، ان کی زبان درد و اذیت سے باہر نکل آتی تھی، لیکن اندر میں جو ایمان آیا تھا، جو اسلام آیا تھا، وہ نہیں نکل سکتا تھا۔ اور یہی حال حضرت عمار کے ساتھ کفار اور مشرکین کا تھا، ان کو تپتی اور جلتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتے تھے، ان کو سخت جسمانی اذیت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زبیر کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر مارتا تھا اور تکلیف و اذیت میں انتہا کر دیتا تھا، اور حتیٰ کہ ان کے ناک میں زبردستی دھواں ڈالا جاتا اور اس طرح ان کو اذیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح سعید بن زید کو دیکھیں، وہ کن کن مشکلات کے پہاڑوں کو عبور کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ان کو رسیوں سے باندھ کر کافر اور مشرک پیٹتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی ان کے چچا رسیوں سے جکڑ کر مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ یہ عجب سیرت مصطفیٰ کا فیضان تھا کہ آپ کے یہ تربیت یافتگان ہر حال کے اندر اپنی جگہ پر کوہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی رہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، جب انسانی زندگی میں بدی نیکی پر غالب آنے لگے، جب ذلت شرافت پر حکومت کرنے لگے، جب خواہشات عقل پیٹ کے تقاضوں پر تفوق پانے لگے اور روح کے تقاضے پیٹ کے تقاضوں کے سامنے مغلوب ہونے لگے،
تو پھر کسی ہادی کی سیرت زمانے کی شدید ضرورت بن جاتی ہے۔ جب انسانی زندگی سود در سود میں گر جائے، جب ہر جگہ مکر و فریب کے سائے منڈلانے لگے، جب انسانی وجودوں میں انسانیت سسکنے اور تڑپنے لگے، جب انسانی وجودوں میں ایک سرد لاشے کی طرح دکھائی دینے لگے، جب انسانی وجود میں روح کی تپش اور دل کی حرارت باقی نہ رہے اور انسانی وجود میں خود رو جنگل اگلنے لگے اور اگنے لگے، ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آنے لگے، ہر طرف انسانی وجود بھی خونخوار درندے، بھیڑیے، زہریلے کیڑے کی طرح نظر آنے لگے، اور جسم سے لپٹ جانے والی اور خون چوسنے والی جونکیں انسانی وجودوں میں بننے لگے، اور آدم زادوں کی بستی میں کوئی آدم نظر نہ آنے لگے۔ آدمیت اور انسانیت غاروں کے اندر اور پہاڑوں کے اوپر اور خانقاہوں اور عبادت خانوں کی جلوتوں میں اور خلوتوں میں چھپنے لگے، اور اسی میں اپنے لیے کل خیر سمجھنے لگے، اور ہر طرف دہشت گردی کا دورہ ہو جائے۔ تو ایسے زمانے میں، ایسی حالت میں انسانیت کو ایک ہادی عالم کی سیرت کی شدید احتیاج ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ سیرت محمدی ہے جس نے انسانیت کو توحید خالص کا پیغام دیا ہے، جس نے انسانوں کو انسان دوستی، عدل و مساوات کا سبق پڑھایا ہے، انسانوں کی بندگی سے نکالا ہے، امیر کو غریب کے ساتھ بٹھایا ہے، عورت کو عزت و عظمت عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا اور حسن سلوک کرنا سکھایا ہے، تمام انسانوں کو انسانیت کا احترام کرنا بتایا ہے، اور خود زندگی کو انسانیت کا سب سے زیادہ بلند اور دنیا کا وسیع تر تصور عطا کیا ہے۔ انسانیت کو نسل پرستی، دولت پرستی، شاہ پرستی سے اسی سیرت نے نجات عطا کی ہے، اور انسانیت کو ترک دنیا، نسل کشی اور آدم بیزاری سے بچایا ہے۔ ہزاروں برس کے اوہام اور مفروضات کا انسانی زندگی سے اسی سیرت نے خاتمہ کیا ہے، انسانی عقل کو روشنی عطا کی ہے، انسانی علم کے بند سوتے اسی سیرت نے کھولے ہیں، دین و مذہب پر نسلی اور خاندانی اجارہ داری کا خاتمہ کیا ہے، انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ذاتی عمل اور کوشش کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج دنیا کو جو عقل و حکمت اور علم کی دولت حاصل ہے، کون نہیں جانتا؟ یہ سرچشمہ علم اور یہ بحر قرآنی اقرا بسم ربک کی صورت میں در مصطفیٰ سے پھوٹا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے زمانے کو معتدل زندگی کی ضرورت ہے، آج کے انسان کو ایک متوازن تمدن کی حاجت ہے، آج وجود بشری کو جامع انسانیت کے نمونہ عمل کی احتیاج ہے۔ آج ہر انسان کو دنیاوی ترقی چاہیے، اخروی کامیابی چاہیے، اس کا فیصلہ مالک کائنات اور خالق کائنات نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے حتمی، قطعی، اٹل، ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے، اور اس کا اظہار اس آیہ کریمہ میں کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو خود کو سیرت مصطفیٰ کے قالب میں ڈال لو۔ یہ سیرت انسانی حیات کے ہر دور میں تجربی توثیق پر پوری اتری ہے، اپنی پیروی میں کامیابی کی عملی ضمانت رکھتی ہے، اور اس کا اعتراف اپنوں نے بھی کیا ہے اور غیروں نے بھی اس کا کھلم کھلا یوں اظہار کیا ہے۔ پنڈت ہری چند اختر کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سیرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سیرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔